ہو ان مظلوم عورتوں کے لیے ہر صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام ہوتی دیجیے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو عورت کی عفت و عصمت کا محافظ و نگہبان ہے۔ عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام اور ہمارا معاشرہ۔ سامعین محترم، اگر ہم تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں تو اسلام سے پہلے عورت ایسے دور میں نظر آئے گی جہاں ظلم و جبر کی پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جہاں انسانیت کا خون راستے میں پانی کے مانند بہایا جا رہا کی مانند تھی جو ٹکڑوں کو چپ چاپ سہتا ہے۔ جی ہاں، اسلام سے کوئی عورت ایسا نہیں تھا ظلم و ستم کی اما جوانہ رکھا جاتا ہو۔ ان مظلوم عورتوں کے لیے ہر صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام ہوتی، لڑکیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا، جس کو قرآن یوں تعبیر کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو وہ شرم کے مارے چھپتے پھرتے تھے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ سرزمین خدا باوجود وسعت و کشادگی کے ان میں کس ہستیوں پر تنگ ہو کر رہتے تھی۔ ایسے پرفتن دور میں اسلام کا آفتاب فاران کو بقا نور بنا دیا، فتنے و فساد کا سرچشمہ خشک کر دیا۔ عورت جو اپنے شرافت وہ کرامت گم کر چکی تھی اور پستی کا انتہا تک پہنچ چکی تھی، اسلام نے اسی پستی سے اٹھایا اور آواز سریا پر پہنچا دیا۔ سامعین محترم، ہاں اسلام اگر عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو اسلامی تاریخ میں کوئی صحابیہ، کوئی عالمہ، کوئی مفسرہ، کوئی محدثہ پیدا نہ ہوتی۔ الغرض پوری انسانیت اسی کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو عورت کی عفت و عصمت کا محافظ و نگہبان ہے۔ ارباب علم و دانش تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے کہ آج حقوق نسواں کے جھوٹے علم بردار آزادی کے نسواں کے پرفریب نعرہ کے آٹھ میں عورتوں کا بیرا روی اور بے پردگی کے دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتیں اگر گھروں سے باہر نہ نکلے تو معاشرے میں ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ ہوش کے بیچارے مردوں نے ہر دور میں عورت ذات کا استحصال کیا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، بازار کی پری نہیں۔ اکبر نے کیا خوب کہا تھا، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو بازار کی پری نہ ہو۔ ہمارا معاشرے نے عورتوں کو حقوق دی نہیں بلکہ چھین لی ہے۔ تم نے عورت کی ممتا گم کر دی، تم نے بہن کی سر سے چادر کھینچ لی۔ ہمارا معاشرے نے عورت کے حسن کو تماشا بنایا جبکہ اسلام نے اسی زینت کا شاہکار بنایا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا کے کسی مذہب اور قانون، کسی تمدن اور سوسائٹی نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، آزادی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائے، آزادی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائے، فیشن یہ نہیں کہ عورت بے قبا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔